قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ احزاب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثرت سے ذکر کی بھی 3 بار تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے طلبگار ہوں، آخرت کے اجر کے طلبگار ہوں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کے جو اوصاف بتائے، ان میں بھی آخری سے یہ بیان کی کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، اللہ کے محبوب بندے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، محبوب بندے بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں بھی۔ اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے اور ہر وقت ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ جتنی یہ کیفیت حاصل ہوگی اتنا تقوی حاصل ہوگا، اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کثیر یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ انہی اوقات میں پھر نمازیں ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا رہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کی دعا جب وہ جس دن کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام پیش کریں گے اور فرشتے بھی انہیں آ کر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سورہ رعد میں آتا ہے، اور سلام کہیں گے۔ اور سب سے بڑا سلام کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام یہ ان کے رب کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے قول ہوگا، رب کی طرف سے انہیں سلامتی کی بشارت ملے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، اور روز قیامت بھی آپ اپنی امت کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام، آپ کا دین پہنچا دیا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات وہ لوگوں کو
ہر وقت اور ہر معاملے میں رہنمائی دینے والے ہیں۔ جب تک آپ حیات تھے بڑی خوش قسمتی تھی، ہر وقت آپ دستیاب تھے، آپ سے رہنمائی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محنت محدثین کی، سیرت نگاروں کی، انہوں نے اس طرح سے آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے ارشادات کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ ہرگز بات نہ مانیے، ہرگز اہمیت نہ دیجیے کافروں کو اور منافقوں کو۔ جو احکامات اس صورت میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہضم کرنا انتہائی مشکل ہیں، آپ ہرگز انہیں اہمیت نہ دیجیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور چھوڑیے ان کی طرف سے ایذا پہنچانے کو۔ آپ پر بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے بہو سے نکاح کر لیا، آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 4 نکاح تھے، آپ نے 5واں نکاح کر لیا۔ اللہ نے آپ کو یہ رعایت دی ہے، تو جو بھی آپ پر وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، اس کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ بتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت لازم نہیں ہے کہ جس کو تم شمار کرو۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت اس وقت ہوگی جب کہ اسے طلاق دی جائے رخصتی کے بعد۔ رخصتی ہوئی نہیں تو لہٰذا اب کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ ظاہر ہو جائے۔ جب رخصتی ہوئی نہیں، تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ فمتعوہن، اس کے باوجود کہ تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا اور تم نے ان کو طلاق دی ہے، فمتعوہن، تو انہیں کچھ ساز و سامان دو، کم از کم ایک جوڑا ہی حدیث میں آتا ہے کہ دے کر رخصت کرو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کرو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 رعایات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں تھی، صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ ایک رعایت کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسری رعایت آپ بغیر مہر کے بھی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کے درمیان عدل کرنا وہ واجب نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح کسی عورت سے کیا ہے تو اس کو مہر دینا پڑے گا، اور نکاح تبھی کریں ایک سے زیادہ جب کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ لیکن اللہ کے رسول کو کچھ رعایت دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول پر کچھ پابندیاں بھی ہیں جو عام مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے تہجد فرض ہے۔ آپ کو تہجد بھی پڑھنی پڑتی تھی لازم۔ عام مسلمانوں کی میراث ان کے ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، بیت المال میں جائے گی۔ اور عام مسلمان وہ صدقہ لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول اور آپ کے آل پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ نہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی اولاد کو، اور نہ آپ کو اور آپ کی آل کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بعض سختیاں بھی ہیں اور بعض رعایات بھی ہیں۔ اب وہ رعایات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کی ان بیویوں کو کہ جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جو بھی آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو بھی اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ریحانہ ہیں، ان سے تعلق بھی آپ کا جائز ہے۔ وبنات عمک،
اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں، وہ بنات اماتک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں۔ اب حضرت زینب جن سے آپ کا 5واں نکاح ہوا وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی یہیں پر کر رہا ہے۔ وہ بنات خالق اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالات کلاتی ہاجرن معک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی وہ خواتین کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت شرط ہے، اگر ہجرت کی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وامرأۃ مؤمنہ اور ایسی مومن خاتون، ان وہبت نفسہا للنبی کہ اگر وہ اپنی جان نبی کے حوالے کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحھا اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، خاتون کہے کہ مجھے بہر نہیں چاہیے اور میں آپ کو نبی کے حوالے کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان سے بھی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص ہے نبی آپ کے لیے باقی مومنوں کے مقابلے میں، یہ رعایات صرف آپ کے لیے ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے لیے کیا طے کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ہم نے کیا طے کیا ہے ان کی کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں خاتون سے اگر میرا نکاح ہو تو اس میں فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ بڑی ذہین خاتون ہے اور وہ جب میرے قریب ہوگی اور مختلف گھر کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تو بعض میں اس کے ذریعے سے یہ معاملات امت تک پہنچیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف عمروں کی، مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کے گھر کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھیں، آپ کی انہیں بڑی قربت حاصل ہو اور ان کے ذریعے سے وہ معاملات امت تک پہنچیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے مختلف عمروں کی خواتین اور مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں آئیں اور ان کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا خزانہ نجی زندگی کا، گھر کی زندگی کا مل گیا۔ نجی زندگی، گھر کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں، یہی تو پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر قبائلی معاشرے میں سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کسی قبیلے کی خاتون سے کسی دوسرے قبیلے کا سربراہ نکاح کر لے تو اب اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے آپس میں قبیلوں کا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بنی مستلق کے جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس قبیلے کے ساتھ ایک یہ تعلق بھی قائم ہو جائے اور پھر وہ قبیلہ مسلمانوں کا احترام کرے۔ آپ نے خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ایک سردار کی بیٹی گھر پر آئے تو اس لحاظ سے ایک دوری جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ سیاسی اعتبار سے بھی یہ نکاح اس عرب کے معاشرے میں ان کی افادیت تھی۔ باقی اللہ کے رسول نے کوئی بھی نکاح معاذ اللہ کسی عیاشی کے لیے نہیں کیا۔ جو اصل آپ کی جوانی کا وقت تھا وہ آپ نے گزارا ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو آپ سے 15 برس بڑی تھی، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا حضرت ختیجہ سے، اور حضرت ختیجہ کے ساتھ پھر آپ کی سمجھیے کہ زندگی کے 25 سال گزر گئے، اور کوئی نکاح آپ نے جو ہے وہ اس وقت نہیں کیا۔ اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ پوری جوانی گزار دی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے نکاح کیے، اور صرف ایک کنواری خاتون ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سارے نکاح آپ نے یا تو متعلقہ خواتین سے کیے یا بیوہ سے کیے، تو کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ اس میں عیاشی کا نہیں تھا، جیسا کہ گستاخان رسول گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں کس قدر سادگی، چھوٹے چھوٹے حجرے ابھی بھی موجود ہیں، ان حجروں میں کئی کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، گھاس اگاتی تھی، کئی کئی دن تک گھروں پہ چراغ نہیں جلتا تھا، اندھیری راتیں تھیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ کے نکاح عیاشی کے لیے نہیں تھے، آپ کے نکاحوں کے پیچھے حکمت تھی۔ فرمایا لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں آپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں، قریب نہ رکھیں۔
وَتُوبِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، یعنی عدل آپ پر شرط نہیں ہے، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، جس کو چاہیں آگے کر لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور اگر آپ کسی کو الگ کر چکے ہیں، ذرا دور کیا ہوا اسے پھر آپ قریب لانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ پر عدل کرنا لازم نہیں ہے، آپ اس حوالے سے جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو چلائیے، لیکن اللہ کے رسول نے اس رعایت کو اویل نہیں کیا، اور آپ نے تمام ازواج کے درمیان عدل کیا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، جب ان کو معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں وقت دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان پر پابندی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو برابر کا وقت دیں، تو اب جو بھی وقت مل جائے گا ازواج اسے غنیمت سمجھیں گے۔ اگر اللہ کے رسول مجھے وقت نہ دیتے تب بھی ان کو تو اللہ نے رعایت دے رکھی ہے، تو اس کے باوجود اگر جو وقت ملے گا کسی خاتون کو اللہ کے رسول کا تو وہ خوش ہوں گی کہ یہ تو جو ہے وہ میری قسمت جاگ گئی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو بھی آپ انہیں دیں اس پر وہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کے لیے پابندی لگا دی کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب اس کے بعد آپ کے لیے مزید خواتین حلال نہیں ہیں، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو بدل لیں کہ چلے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں دوسری بیوی لے آتا ہوں، نہیں اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان خواتین کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، کسی خاتون کا حسن آپ کو متاثر کرے لیکن پھر بھی اب مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک جو ہے وہ بشری یہ تقاضا تھا کہ آپ کو بھی خواتین کا حسن متاثر کرتا تھا۔ خود آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے اور مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو بالکل فطری بات ہے، کوئی تکلف نہیں۔ جس مرد کی رغبت عورتوں کی طرف ہے نہیں وہ مرد مردی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلفات کا لباس اپنے نبی پر نہیں ڈال رہے، بے تکلفی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، تو یہ بالکل مردانیت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید وہ تصور دیتا ہے نبیوں کا کہ اس تصور کے مطابق آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کی وہ کمزوریاں قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کے باوجود انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا وہ تصور ہے، ایسی ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں کہ پھر آپ صرف ان کو پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے رات میں، آپ سنتے رہیے بس، اور جو ہے وہ کر نہیں سکتے، آپ یہ اتباع نہیں ہو سکتی، بس صرف ان کو پوچھتے رہیے۔ فلاں بزرگ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، غلط کیا بزرگ نے اگر کیا تو، اول تو کیا نہیں، جھوٹ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا اپنے ایک صحابی کو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن یہ کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں جھوٹی، آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے، کریں گے تو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ تو ہم نے ایسے تصورات دے دیے بزرگان دین کے کہ ان کی پوجا کرتے رہیے، ان کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید بالکل فطری انداز سے بتاتا ہے کہ اے نبی ممکن ہے کہ آپ کو خواتین کا حسن متاثر کرے، لیکن اب مزید آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاحوں کی اجازت نہیں ہے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، ان کنیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ جیسے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی سورہ احزاب ہی میں کہ منافقین اللہ کے رسول کے گھر میں آ جاتے اور ازواج مطہرات کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اب اللہ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے ایک حکم حجاب نازل کر دیا۔ وہ حکم حجاب آ رہا ہے آیت نمبر 53 میں سورہ احزاب کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، ان کی اجازت کے بغیر مت داخل ہو۔ الی طعام، اور وہ بلاتے کب تھے؟ کھانے کی دعوت پر، جب بلائیں کھانے کے لیے۔ غیر ناظرین اناہ، بغیر اس کے کہ تم جا کر کھانے کی راہ دیکھ رہے ہو، ابھی کھانا پکا ہے نہیں اور جا کر پہلے سے بیٹھ گئے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اسی وقت ان کے گھروں میں داخل ہو۔ فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر پھیل جاؤ، پھر منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتیں بنانے کے لیے مت بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ فیستحیی منکم، اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں منع نہیں کرتے کہ جاؤ۔ اندر سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ اب یہ بیٹھ کر باتیں کر کے میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں۔ تو نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور وہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں جھجکتا، اللہ حق بات تمہیں کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، یا مزید تفسیر میں وضاحت ہوئی ہے کوئی چیز ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگو یا پوچھو پردے کے پیچھے سے۔ پہلے پردے کا حکم نبی کے گھر پہ نافذ کیا گیا، اور پھر سورہ نور اگلے سال نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، اس میں تمام مومنوں کے گھروں کے حوالے سے پردے کا حکم آ گیا، ہم سورہ نور میں پڑھ چکے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ عمل ستھرا ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ اب پردے سے ساری گفتگو ہوگی، پردے سے کوئی چیز مانگو گے، اب ازواج مطہرات کھلے چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آئیں گی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ تم ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ نبی کی بیوی سے نکاح حرام، نبی کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے جو لمحات گزرے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، ان میں کوئی کمی نہ آئے، وہ جو ایمانی کیفیت انہیں حاصل ہے وہ برقرار رہے۔ اگر زوجہ کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، اس کی طرف رغبت ہوتی، اور جو نبی کے ساتھ جو حسین اور پاکیزہ لمحات گزرے ہیں وہ لازماً سرد پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ایمانی اسپرٹ ازواج میں برقرار رہے، اور اسی ایمانی روح اور اسپرٹ کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کے ارشادات اور ان کے معمولات اور ان کی سنت امت تک منتقل کر دیں۔ تو فرمایا کہ تم ہرگز ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے ازواج مطہرات پر اپنے باپ دادا کے حوالے سے، ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ وہ آئیں گی۔ ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے، اگر ازواج کا کوئی بیٹا کسی سابقہ شوہر سے ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے حوالے سے گناہ ہے۔ ولا ابنائے اخوانہن، نہ بھتیجوں کے حوالے سے۔ ولا ابنائے اخواتہن، نہ بھانجوں کے حوالے سے۔ ولا نسائہن،
اور نہ ہی اپنی جان پہچان کی عورتوں کے حوالے سے۔ غیر عورتوں سے پردہ ہے، جان پہچان کی عورتوں سے ان کا پردہ نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ہی ان کنیزوں سے جو ان کے گھروں پر ہے، ان سے کوئی پردہ ہے۔ واتقین اللہ، تو اے ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔